آپ کا میزبان عامر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موسمی سوغات۔ دوستوں آج ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے تعلیم کے شعبہ پہ کہ پاکستان میں 80% بچے جو ہے نا 80% بچے سکولوں سے دور کیوں ہیں، تعلیمی اداروں سے دور کیوں ہیں، کیا وجوہات ہے۔ یہ جو پالیسیاں ہیں، یہ حکومتی پالیسیاں ہیں، یہ جتنی بھی یہ لوگ پالیسیاں بناتے ہیں اس پالیسی میں یہ بچے جو ہیں 80% جو کہ سکولوں سے باہر ہیں وہ اس پالیسی کا حصہ کیوں نہیں بنتے۔ آج ہم آئے ہیں ادھر ایک دو بچوں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور ان سے حال حوال بھی پوچھیں گے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ سکولوں سے دور ہیں۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک حال ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ گاجر حلوہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی یہ گاجر حلوہ بنانے کی جو ہے نا وہ بچے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سکول نہیں جاتے؟ نہیں۔ کیا وجوہات ہیں آپ سکول سے کیوں دور ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے گھر کے 12 افراد ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اسی وجہ سے ہم محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ جی اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے نا وہ گھر کا وہ نہیں چلتا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈل کلاس لوگ ہیں، یہ ان سے بھی جو غربت کی لکیر کے نیچے لوگ ہیں ان کے لیے کافی حد تک پریشانی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا سرکٹ گھر کا نظام وہ کیسے چلائیں۔ اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ ہم گھر کے 12 افراد ہیں اور یہ کمانے والے 2 بھائی ہیں، ایک یہ ہے اس سے بڑا ہے، یہ اپنے گھر کا نظام اپنے گھر کا سرکٹ جو ہے نا وہ یہ لوگ کما کے چلاتے ہیں۔ آگے بھی ہم آپ سے ایک دو بچوں کی ملاقات کروائیں گے جو کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آئیے اب ہم آپ کو دوسرے بچے سے ملاقات کرواتے ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہے، انہوں نے گول گپے کی ریڈی لگائی ہوئی ہے، ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے۔ بھائی جان آپ سکول کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی جان ہم لوگ گھر کے 8 افراد ہیں، کھانے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے اور ہم لوگ بڑے کہاں سے، اس لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ ریڈی لگا لی گول گپے دہی والے، اس لیے ہم لوگ خود کا اپنا کماتے ہیں اور گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ بچے کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں ان کی تعداد 8 لوگوں پر مشتمل ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ کمانے کا ذریعہ دوسرا نہیں ہے، یہ ہمارا کمانے کا ذریعہ ہے اور اس میں ہم کما کے جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں پڑھنا کافی حد تک مشکل ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے بچے سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے میٹرک تک تو تعلیم حاصل کر لی لیکن ان کے بعد جو ہے نا ان کی فیسیں ادا کرنا ان کے والدین کے لیے کافی حد تک مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے والدین نے ان کو پڑھنے کے لیے آگے جو ہے نا کالج میں نہ جانے دیا۔ آئیے ہم اب ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ السلام علیکم۔ یہ ہے وہ بھائی جنہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی ہے لیکن آگے جو ان کے لیے پڑھنا ہے وہ کافی حد تک دشوار ہو چکا ہے، مشکل ہو چکا ہے بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں پڑھ سکتے، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، کیا معاملات ہیں، کیوں آپ آگے نہیں پڑھ سکے؟ بھائی جان گھر کے اخراج پورے نہیں ہوتے، مہنگائی کا دور ہے، والدین ہمارے پڑھائی کا اخراج نہیں اٹھا سکتے۔ جی اس بچے کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کا دور ہے اور ہم آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے جو والدین ہیں وہ مزید جو ہماری فیسیں ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیوں ہماری حکومت سے پھر بھی یہی ہماری حکومتوں سے دستہ بدستہ گزارش ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی پالیسیاں لے کر آئیں جن میں بچے جو ہیں وہ تعلیم کا جو حصول ہے ان کا یقینی ہو سکے، وہ آگے پڑھ سکیں، وہ آگے پڑھ سکیں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ غریب کا بچہ یا میڈل کلاس کا بچہ نہ پڑھے، وہ انہیں پڑھنا چاہیے۔ ہماری حکومت سے دستہ بدستہ یہ گزارش ہے کہ کوئی اس طرح کی پالیسیاں لے کر آئے، اس طرح کے کوئی پلان لے کر آئے جس سے میڈل کلاس یا غریب کلاس کا بچہ جو ہے یا میڈل کلاس کا جو بچہ ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھا سکے۔ دوستوں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، مجھے میری پوری کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔